ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الثقلین امام الحرمین شافی محشر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ محترم و معزز سامعین، آج کا موضوع ہے 3 اعمال جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ ہر بندہ مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ بندہ حقیقی کامیاب ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو شخص بچ گیا، اللہ کے جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ تو ہوا حقیقی کامیاب، اور جو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ خسارے میں، گھاٹے میں اور نقصان میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور جو مقرب بندے ہیں ان کی اللہ نے جو صفات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، میں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب جو ہے اس کو پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے رحمت مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، اور جہنم کے عذاب سے، آگ سے ہمیں پناہ دے دے اور جنت کے اندر رحمت والی جگہ میں داخل کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی پکار اٹھتی کہ اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، سفارش کرتی ہے بندے۔ اور میں جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، آگ سے پناہ مانگتا ہے، تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اللہ
اس کو مجھ سے پناہ دے دی۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے جنت کا اور جہنم سے جب بھی پناہ مانگے تو تین مرتبہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ جنت عطا کر دے اور جہنم سے پناہ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میری طرف لوٹے، رجوع کرے، روئے، گڑگڑائے، التجا کرے۔ اس التجا کے انسان کو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور ایک حدیث آتی ہے جو کہ دعا صبح شام کے اذکار کے اندر بھی شامل ہے، اللہم استر عوراتی وعامر رواتی۔ جو ہمارے اندر عیب ہوتے ہیں، ہر بندے کی دو طرح کی کہانی ہے۔ ایک کہانی تو وہ ہے جو لوگوں کو سناتا ہے وہ کہ میں اس طرح کا ہوں، میرا کردار اس طرح کا ہے، اپنی تعریف میں لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایک کردار اس کا وہ ہے جو اس کا باطن ہے، جو صرف اس کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اگر اس کا باطن کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس کے عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو لوگوں میں وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اس شرمندگی کی وجہ سے موت کو ترجیح دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے بندہ کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارے عیب ہیں ان کو چھپا دے، ان کے اوپر پردہ ڈال دے تاکہ لوگوں کے سامنے عیب ظاہر نہ ہو۔ اور اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کسی کی بات کا پتہ چل جائے کسی کو، اپنے دوستوں میں بتائے گا، اس کے گھر والوں کو بتائے گا، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو بتائے گا، جب تک اس کے رشتہ دار اقارب میں، اس کے محلے میں، اس کی بیٹھک میں بیٹھنے والے احباب کو پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک لوگ اس کی بات کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ اللہ نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس کا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھانا ہے، دین اور اسلام کی بات بتانی ہے۔ گناہ کا مواخذہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، انسانوں نے نہیں کرنی۔ ہمارے معاشرے میں انسان جو ہے وہ گناہوں کا مواخذہ شروع کر دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر درج ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تیسری چیز، جو شخص اللہ سے معذرت کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی معذرت کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تین اعمال ہیں۔ غصے پہ قابو پانے پہ انعام ہے کہ اللہ اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ زبان کو قابو رکھنے کا انعام جو ہے، اللہ اس کے پردوں کو، اس کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے جو سب سے اہم ہے، اور فرمایا جو شخص اللہ سے معذرت کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی معذرت کو قبول کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو کوئی بھی مرد یا عورت مومن ہے، جو کوئی بھی ان دونوں میں سے صالح عمل کرے گا، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اور پاکیزہ زندگی کی شرط جو ہے وہ دین اور اسلام پر عمل ہے۔ پاکیزہ زندگی کی جو شرط ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔
جس وقت انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری شروع کر دے گا اس وقت بندے کو زندگی جو ملے گی وہ طیب پاک اور پاکیزہ زندگی بندے کو ملے گی، ہر طرح کی اساسیں ملیں گی، عزت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو شرط اللہ نے شروع میں لگائی ہے وہ عمل صالح ہے۔ پہلی چیز جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میں وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور میں اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بدی کرنے والوں کے ساتھ نہیں، گناہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی محبت اس بندے کے ساتھ ہے جو نیک اور صالح ہے۔ اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اگر خوش ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر تکلیف میں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے زیادتی کر بھی لی ہے پھر بھی بندہ اس کو معاف کر دے، یہ بندے مومن کی صفت ہے، اور اللہ پھر ایسے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں والذین یجتنبون القبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ فرمایا وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے، جو فحاشی سے دور رہتے ہیں، بے حیائی سے دور رہتے ہیں، اور جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی صفت ہے کہ برائیوں سے دور، فحاشی سے دور، بے حیائی سے دور اور بڑے گناہوں سے دور رہ کر اگر کسی نے زیادتی کر بھی دی ہے، اس پہ غصہ آ ہی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑے اور دوسرے کو وہ گرا دے، فرمایا پہلوان اصل میں وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، غصے پہ قابو کر لے، یہ اصل میں پہلوان، اصل میں یہ طاقتور بندہ ہے۔ اور جو بندہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، قابو رکھتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی زیادتیوں پہ، زیادتی کرنے والے مجبور ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو بڑی زیادتی کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ بندہ خاموش بولتا کیوں؟ زیادتی ہونے کے باوجود، تکلیف آنے کے باوجود، خاموشی بات ایسی چیز ہے جو مخالف کو پریشان کر دیتی ہے کہ ہم نے اس کو تکلیف اور اذیت بڑی دی ہے، لیکن اس تکلیف اور اذیت کے باوجود یہ بندہ خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، میں صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، اور فرمایا معاف کرنے سے بندے کی عزت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، اور تیسری بات فرمایا جو اللہ کی خاطر تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتے ہیں کہ جا تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، طاقت تھی، لڑ سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہا جا صرف تجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ اللہ کہتے تیرا مقام میں گرنے نہیں دوں گا، تجھے نیچے نہیں آنے دوں گا، اگر تو نے اپنے رب کی خاطر معاف کیا ہے، اپنے رب کی خاطر غصے پہ قابو پایا ہے، اللہ کہتے تیرے مقام کو میں اور زیادہ بلند کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اس نے پھر سوال کر دیا، اللہ کے رسول مجھے اور کوئی نصیحت کی دی، آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اپنے سوال کو پھر دہرایا، اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، غصے پہ کنٹرول کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ پی جائے، اپنے غصے پہ قابو پا لے، حالانکہ وہ اس بات پہ قدرت رکھتا تھا کہ وہ مقابلہ کر سکے، میں کل قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ان کے سامنے اس بندے کو بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جو حوریں اللہ نے بنائی ہیں ان میں سے جس کا تو انتخاب کرے گا اللہ وہ تجھے عطا کر دے گا۔ جنت میں بندہ داخل نہیں ہوا، سارے لوگوں کے سامنے اس بندے کو بلا کے انعام اس بات کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ قدرت رکھتا تھا مقابلے کی، لڑ سکتا تھا، مخالف کو مات دے سکتا تھا، لیکن نہیں دی، اللہ کی رضا کی خاطر غصے پہ قابو رکھا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے بلا کے اللہ اسے انعام سے نوازیں گے، اللہ اسے اختیار دیں گے کہ جس حور کو تو منتخب کرنا چاہتا ہے اس کو کر لے۔ غصہ جو ہے بڑا نقصان کروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ غصے پہ قابو کس طرح رکھ لیں۔ میں جب غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جب غصہ آتا ہے بندے کی حالت غیر ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں۔ ابھی اسی مہینے میں غالباً گجرانوالہ میں دو شخص روٹی لینے کے لیے ایک تندور پہ کھڑے ہیں نان لینے کے لیے، اس نے کہا پہلے میں نے لینے، دوسرے نے مطالبہ کیا کہ پہلے میں آیا ہوں میں نے لینی۔ اسی بات کے اوپر جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو فائر مار دی۔ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان ہے آپ کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ شیطان آپ کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے اس بات پہ کہ لڑ سے مات دے، لیکن اسی وقت اگر اللہ سے پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے عقیدے کو سیکھا ہے، اسلام کو سیکھا ہے، پڑھا اللہ کے رسول کی سیرت کو، ان کی تربیت کا فرق بھی ہے۔ سعودیہ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی، کہ گاڑیاں لگ گئی ہیں اور وہاں کا جو اصول اور قانون ہے کہ جہاں پہ گاڑیاں لگی ہیں وہیں پہ کھڑی کر دی جائے، جب متعلقہ پولیس یا محکمہ وہاں پہ آئے گا اسی وقت بندہ اپنی گاڑیاں فیصلے کے بعد لے کے جا سکتا۔ ان کے آنے سے پہلے جن کی گاڑیاں لگی ہیں دونوں نے مسلح بچھا کے نوافل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری جانوں کو بچا لیا، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کا فرق ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کسی کی گاڑی لگ جائے وہ دوسرے کو اتنا موقع دیتا ہے کہ تو شکریہ ادا کر لے اپنے رب کا کہ تیری جان بچ گئی، وہ گالیاں دے گا، گریبان سے پکڑے گا، جتنا زور اس سے لگ سکا وہ لگائے گا اپنے دوسرے مد مقابل کو مات دینے میں، گرانے میں۔ اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کسی کو غصہ آیا ہو تو عام ایک بہانہ ہے، بیماری تو ہے ہی کہ جس کا بی پی شوٹ کر گیا، بی پی کنٹرول میں نہیں ہے۔ بی پی کنٹرول میں ہو جاتا ہے اگر بندے کی تربیت اچھی ہو، صبر اگر ہو بندے کے اندر، بندے کو پتا ہو کہ میری رگوں میں شیطان گردش کر رہا ہے،
میرے دماغ کو تحریک دے رہا ہے، مجھے ابھار رہا ہے اس بات پہ کہ میں اپنے مد مقابل جو میرا بھائی کھڑا ہے میں اس سے لڑوں۔ صبر بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزر رہے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں اس کی پھول گئی۔ اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جن کلمات کی وجہ سے تیرا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت تیری دور ہو جائے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تو پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ سے شیطان مردود کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں شیطان مردود سے رجیم سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ پناہ دینے والا بندے کو دے دیتے۔ اور دوسرا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ غصے کو کنٹرول کرنے کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا کہ خاموشی اختیار کرے، جس قدر زبان کھولے گا اس قدر معاملہ آگے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ اپنی کیفیت کو بندہ چینج کر لے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لیٹ جائے۔ اپنی کیفیت کو چینج کرے، اپنے انداز کو فوراً چینج کرے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اس سے بندے کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں غصے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی، بی پی شوٹ کر جاتے۔ اگر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، اللہ کے انعام کو یاد کیا جائے کہ غصے کو پی جانے کی وجہ سے اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے میں اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا انعام ہے کہ اللہ اپنے عذاب کو ہی روک لے بندے سے، اس سے بڑی اور بندے کو کیا بات چاہتا۔ سب سے بہترین انعام ہے غصے کو پی جانے پر۔ اور دوسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے۔ اور قیامت کے دن اگر بندے کے عیب چھپ جائیں، گناہ چھپ جائے، اللہ کی رحمت غالب آ جائے، بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، بندے کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ میں میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کہا کرے، میں بے شک شیطان جو ہے ان کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے۔ میں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ انسان کے لیے شیطان جو ہے کھلم کھلا دشمن۔ پہلی صف میں آ کے مدہ مقابل جو انسان کے ہوتا ہے وہ شیطان، علل اعلان آ کے جو لڑتا ہے انسان سے وہ شیطان۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے، جس کا یقین ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہونے ہے، میں اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور زبان کی حفاظت اور اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ
فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ نہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو تکلیف دے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کی عزت کو اچھالے، ذلیل کرے، اس کے خلاف باتیں کرے، چغلیاں اور غیبتیں کرے. یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ہم اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے یہ بات سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے ہمارے بھائی محفوظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عارضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر. جب تو سیدھے رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، جب تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. سارے کے سارے اعضاء جب انسان صبح کرتا ہے عارضی کرتے ہوئے اب زبان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جا، ہمارے سلسلے میں ڈرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں لیکن بندہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. فرمایا بندہ ان کلمات کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کہا اپنی سوکن کو کہ وہ پستے قد کی ہے، چھوٹے قد کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیری یہ بات اتنی کڑوی ہے اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بات چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ تنقید کی جاتی ہے، جغد بازی کی جاتی ہے کہ فلاں تیرا چہرہ ایسے ہے، تیرا ایسے ہے، تیرا ایسے ہے. اور ہم ڈرتے ہیں نہیں. میں ایک کلمے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، میں بندہ جہنم میں چلا جاتا. اور ایک ایسا جملہ جو خیر والا ہے، جو بھلائی والا ہے، جسے انسان کہہ دیتا ہے لیکن اسے بھی اہمیت نہیں دیتا، اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ انسان ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، بے ادبی پائی جاتی ہے، میں انسان اس کی وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں گر جاتا ہے. اور فرمایا کہ اتنی دور گرتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے، اتنا دور انسان اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. بعض اوقات شریعت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تحقیر کی جاتی ہے. قرآن اور حدیث شریعت کا مذاق ایک ایسا مذاق ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرمائے، آپ کے اصحاب مسجد میں تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینی شروع کی. سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہے. بار بار اس نے یہ حرکت کی تو آخر میں وہ بول اٹھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک تو خاموش تھا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اسے جواب دے رہا تھا، اسے جھٹلا رہا تھا کہ تو جھوٹی بات کہہ رہا ہے.
اور جب تو نے جواب دے دیا تو فرشتہ جو ہے وہ واپس لوٹ جب تک بندہ خاموش ہے بندے کے دفاع میں کوئی لوگ نہیں کھڑے ہوتے اللہ کے فرشتے مقرب کھڑے ہوتے اللہ کی ذات کھڑی ہوتی ہے جب بندہ خود میدان میں اتر جاتا ہے خود گالی دینے لگتا ہے خود آ کے جھگڑتا ہے شیطان کا کردار نبھاتا ہے پھر اللہ کے فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لوگوں کو ایسے لڑایا جاتا ہے زبان کی وجہ سے جس کے پاس آگے بیٹھے اسی کی دوسرے کے خلاف باتیں کی اس کو جا کے بتایا کہ وہ تیرے خلاف باتیں کرتا ہے وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں دونوں کے آنکھیں آپس میں نہیں ملتی اس کے ذہن میں یہ زہر ڈالا گیا کہ فلاں تیرے خلاف باتیں کرتا ہے کھانے کے اندر زہر ہو بندہ اس سے بچ سکتا ہے زہر بندہ پی لے اس سے بندہ بچ سکتا ہے لیکن یہ چغلی اور غیبت اور کانوں کے اندر جو گھولنے والا زہر ہے اس سے بندہ بچ نہیں سکتا جو آگے کردار لوگ ادا کرتے ہیں کہ فلاں تیرے بارے میں ایسے کہتا ہے وہ لاکھ اپنی صفائیاں پیش کر دے جو اس کے کان کے اندر زہر ڈالا گیا ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں میں ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی ضمانت اور ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان شرم کا ہے اس کی حفاظت کی ضمانت جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اللہ کے رسول فرماتے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کسی عام بندے کی ضمانت نہیں ہے امام الانبیاء کی ضمانت شافی محشر کی ضمانت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا اور میں اللہ کے رسول کے قریب ہو گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے فرمایا تو نے بڑی عظیم بات پوچھی تو نے بڑی بھلائی والی بات پوچھی ہے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے دور کر دے اب فرمایا یہ بڑا آسان ہے اور پھر اللہ کے رسول نے کئی عمل جو ہے وہ بتائے اور انہوں نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ معاذ اپنی زبان کو روک کے رکھ کہ اللہ کے نبی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تیری ماں روئے تجھ پر فرمایا کل قیامت کے دن لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کر جو ہے وہ ڈالے جائیں اسی زبان کی وجہ سے کوئی عام بات نہیں اس لیے اللہ کے رسول نے سب سے بہترین جو ہمیں حل بتایا اس کا وہ یہ کہ اچھی بات کہی جائے اگر اچھی بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی تیسرا عمل اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا وہ یہ کہ جو شخص اللہ سے معذرت کرے گا اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی ان پہ نادم ہو کر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی معذرت کو قبول کرے ایک حدیث ہمیں آتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے کہا کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے اور کہا کہ تو میرا رب ہے میں گنہگار ہوں تو مجھے بخش دے آپ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دی فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا اس نے پھر غلطی کر لی اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا اور لوٹ کر پھر اس نے اللہ سے معذرت کی اللہ کہتے ہیں جا میں نے اپنے بندے کو بخش دی آپ نے فرمایا کہ پھر کچھ عرصہ گزرا پھر اس سے غلطی سرزاد ہوگی گناہ ہوگے
پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹا اور لوٹ کر اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ چاہتا ہے اس کا ایک رب ہے اور جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ 3 مرتبہ غلطی ہوئی، 3 مرتبہ اللہ سے مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ آخر میں اللہ نے کہا اب جو چاہے تو عمل کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جتنی بھی غلطی ہو جائے بندے سے، اگر بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اللہ بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو اس بندے کو بھی معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کر کے اس نے ایک درویش سے پوچھا، راہب سے پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ لوٹا لوگوں کی طرف اس نے رجوع کیا، کسی نے کہا ہاں اللہ نے تیری توبہ قبول کر سکتا ہے، لوٹ فلاں بستی کی طرف، وہاں پہ صالح نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ چلا جا۔ وہ بھاگا، سامان لیا، زادے راہ لیا، لیکن راستے میں موت واقع ہو گئی۔ آسمان سے فرشتے اترے، اللہ کی رحمت کے بھی اللہ کے عذاب کے بھی، دونوں نے چاہا، دونوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اس بندے کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس نے 1 2 نہیں پورے 100 قتل کیے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ بھی تو کی، اللہ کی طرف رجوع بھی کیا ہے، اللہ کی طرف بھاگا ہے، دوڑ لگائی ہے۔ اللہ نے کہا زمین کا فاصلہ جو ہے اس کو ناپ۔ اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا جو نیکوں کی بستی کی طرف، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کی طرف آئیے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندہ باہر ہی بھاگتا پھرے، نہ مسجد میں آئے، نہ نماز پڑھے، نہ تلاوت کرے، اور باہر ہی باہر بس توبہ ہی توبہ ہر معاملے میں، اللہ کی طرف لوٹنا ضرور ہے۔ جو غلطی ہو جائے اس غلطی پہ نادم ہونا ضرور ہے، جو غلطی ہو جائے اللہ کے حضور معذرت کرنے پہ یہ شرط بھی لگانا ضرور ہے، اللہ گناہ ہو گیا آج کے بعد نہیں کروں گا، اس پہ شرمندگی ہے، اللہ تم معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف معذرت پہ، اللہ کی طرف توبہ پہ جو انعام ہے، بار بار توبہ پہ، تو یہ اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جو آج کے بعد مرضی عمل کر دیا۔ محترم بھائیو، غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، میں ساری کی ساری بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اور ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم سب میں کمیاں موجود ہیں، سستیاں موجود ہیں، غلطیاں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ کسی سے غلطی ہو جائے، ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، اس پہ فتوے داغتے ہیں، اس پہ جہنم کے فتوے داغے جاتے ہیں کہ تو جہنمی ہے۔ اللہ نے تو یہ اختیار کسی کو دیا ہے جنت اور جہنم کا، تو کوئی انسان کسی کو جنت میں داخل کر دے، کسی کو جہنم میں داخل کر دے، کوئی انسان کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دے، کسی کو مسلمان ثابت کر دے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کسی کی غلطی کیچ ہو گئی ہے، پورے معاشرے میں دکھائی جاتی ہے، بھلائی جاتی ہے، اور یہ بھی گناہ ہے کسی کے آپ کو اچھالنا۔ غلطی اس سے ہوئی ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر معافی دے دے، ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔